بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ کرم کے سانحے کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ صرف گولیوں کا نشانہ نہیں بنایا گیا معصوم شہریوں کو، بلکہ راکٹ لانچرز کا بھی استعمال ہوا، دستی بموں کا بھی استعمال ہوا۔ جس طریقے سے یہ 200 گاڑیوں کا کانوائے تھا، پشاور سے پارا چنار سے پشاور یہ گاڑیاں جا رہی تھیں اور 3 مختلف مقامات پر ان کو نشانہ بنایا گیا، جدید اسلحہ کا استعمال کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی تحقیقات ہوئی ہیں ابتدائی، اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جی دہشت گردی کا عنصر جو ہے یہ اس حملے میں، اس سانحے میں انوالو نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے دہشت پھیلائی ہے، جس نے بھی پھیلائی ہے، یہ دہشت گردی کا ہی عمل ہے۔ اگر آپ معصوم انسانوں کو نشانہ بناتے ہیں، 6 ماہ کے ظاہر ہے کہ دودھ پیتے بچے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو سلسلہ ہے اس پر بھی تفصیلی بات کرنی ہے۔ اور ایک اور معاملہ جو ہے، پاکستان نے یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ اٹھایا ہے کہ جو ملیٹنٹس پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو افغانستان میں امریکی فوج نے چھوڑا تھا۔ یہ معاملہ واشنگٹن کے ساتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ نئی انتظامیہ سے اور دوسری مرتبہ جو منتخب ہونے والے امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جب وہ باقاعدہ طور پر صدر بن جائیں گے تو پاکستان کو ان سے توقعات ہیں کہ ان کی توجہ کا رخ جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کی جانب ہوگا۔ اور یہ جس طریقے سے پاکستان الزام لگاتا رہا ہے، کہتا رہا ہے، بار بار دعوے کے ساتھ کہتا رہا ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں، جو پاکستانی طالبان ہیں، یہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں، وہیں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہیں پہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور پھر یہ امریکی اسلحہ لے کر پاکستانیوں کو مارتے ہیں۔ یہ انتہائی ایک اہم معاملہ ہے، اور اس معاملے کے جو نتائج ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، یعنی اگر پاکستان نے واشنگٹن کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے تو واشنگٹن کا رد عمل کیا سامنے آ سکتا ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ حالیہ کچھ پچھلے ہفتوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ روس کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان اور چین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان، انہوں نے اسلام آباد میں انتہائی اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر چین کے جو خصوصی نمائندے ہیں، انہوں نے جب اسلام آباد میں سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات کی تو باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ اس ملاقات کا فوکس جو تھا وہ افغانستان تھا، افغانستان کے حوالے سے جو ہے یہ بات کی گئی تھی۔ پاکستان کو اگر کنسرنز ہیں افغان سرزمین کے حوالے سے، تو اسی طرح چین کو بھی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ اور چین پچھلے سال چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ طالبان نے تحریری وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور دیگر جو ملیٹنٹس گروپس ہیں ان کو افغانستان میں کسی اور ملک کے خلاف، یعنی چین کے خلاف سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی جو چین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ جب امریکہ موجود تھا افغانستان میں تو ایک یا دو، یا امریکہ کی موجودگی سے پہلے افغانستان میں ایک یا دو ملیٹنٹ گروپس موجود تھے، لیکن اب اس ملک میں 20 سے زیادہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ اس چیز کو باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، افغان میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے۔ اب یہ جو 20 سے زیادہ ملیٹنٹ گروپس کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیا وہ گروپس ہیں کہ جو پاکستان میں بھی سرگرم ہیں، یا چین کے خصوصی نمائندے کا اشارہ اس طرف تھا کہ پہلے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور اب اس سے زیادہ گروپس بن گئے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اب اس قسم کی جو باتیں ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یکساں قسم کے تحفظات ہیں پاکستان کو بھی اور چین کو بھی افغان سرزمین کو لے کر۔ افغان حکومت بار بار پاکستانی دعووں کی، پاکستانی الزامات کی تردید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستان کو اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے افغانستان کی سرزمین کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ یقین دہانی بھی آتی ہے افغانستان کی طرف سے کہ کسی بھی ملک کے خلاف افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دوحہ میں جب معاہدہ ہوا تو اس میں بھی ایک پوائنٹ یہی لکھا گیا تھا کہ افغان جو طالبان ہیں وہ کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں باگرام ایئر بیس نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اس طریقے سے امریکی فوج کا انخلاء نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح جو بائیڈن کے دور میں ہوا، حالانکہ یہ معاہدہ دوحہ کا جو ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے بیچ میں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے، اور جو اسلحہ چھوڑا امریکی فوج نے اس حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفظات ہیں اور ان کے ساتھیوں کو تحفظات ہیں۔ تو یہی چیز لے کر پاکستان نے اب یہ معاملہ اٹھایا ہے اور ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔
طالبان حکومت بارہا یہ کہتے رہے ہیں، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ افغانستان اب کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، اور افغانستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اپنی ایک داخلی معاملات بھی ہیں۔ پاکستان سمیت تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل سے خود نمٹیں اور اپنی ناکامیاں ہم پر نہ ڈالیں، اپنے اندرونی مسائل کا حل جو ہے اپنے گھر کے اندر تلاش کریں۔ اب یہ معاملہ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر اور عام شہریوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ بلوچستان کے واقعات کو دیکھ لیں، بلوچستان میں باقاعدہ طور پر فوجی آپریشن کی منظوری دی جا چکی ہے حکومت کی طرف سے، اور اب خیبر پختونخوا کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دشمن عناصر کے مذموم عزائم جو ہیں یہ ناکام بنانا اولین ترجیح ہے، استحکام اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے امن دشمنوں کا خاتمہ کریں گے۔ ISPR نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس پریس ریلیز کے مطابق آرمی چیف جنرل آصم منیر نے یہاں پشاور میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور خطے میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز کی پیش رفت پر جامع بریفنگ لی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور اور فیلڈ کمانڈرز بھی موجود تھے۔ آرمی چیف نے اس موقع پر شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ قربانیاں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لگن کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے ملک دشمن نیٹ ورکس کے خاتمے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ جنرل آصم منیر نے مادر وطن کے دفاع کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانیوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ قربانیاں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قومی لچک، متاثر کن اور غیر متزلزل لگن کی بنیاد پر ہیں۔ انہوں نے ہر قسم کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے فوجیوں کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے غیر قانونی اسپیکٹرم کو ختم کرنے کے لیے فوج کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبر ظاہر ہے کہ میڈیا پہ آج یہ آرمی چیف کے دورہ پشاور کے حوالے سے بھی خبر چلی، اور یہ بھی کہ PTI 24 نومبر کو فائنل کال کے تحت احتجاج کرے گی اسلام آباد میں۔ 30,000 پولیس اور FC کے جو اہلکار ہیں یہ اسلام آباد پہنچا دیے گئے ہیں۔ پنجاب سے 19,000 اہلکار، اور سندھ پولیس کی طرف سے 5,000، اور آزاد کشمیر سے 1,000 نفری جو ہے یہ پہنچی ہے جناب اسلام آباد، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو اپنی پولیس ہے وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہے، اور مختلف اہم شاہراہوں پر پولیس کا گشت نظر آتا ہے، اہم عمارتوں پر پولیس کی سیکیورٹی نظر آتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ سرگرم ہیں۔ موٹر ویز جو ہیں یہ بند کر دیے گئے ہیں آج رات سے، اور ٹرانسپورٹ اڈے بھی بند ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وفاقی دارالحکومت کی یہ صورتحال ہے تو پورا پاکستان بند ہے، گو کہ آپ کو پاکستان کے باقی بڑے شہروں میں چہل پہل نظر آئے گی، لیکن اگر وفاقی دارالحکومت کی یہ صورتحال ہے تو پھر آپ پاکستان کی جو مجموعی سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے راولپنڈی میں مجموعی طور پر 4,800 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی انجام دیں گے، یہ بتایا گیا ہے، اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے مطابق 22 نومبر کی رات 8 بجے سے پشاور سے اسلام آباد موٹر وے، لاہور سے اسلام آباد موٹر وے، لاہور سے عبدالحکیم موٹر وے، پنڈی بٹیا سے ملتان موٹر وے، سیالکوٹ تا لاہور موٹر وے، ڈی آئی خان تا حکلہ موٹر وے مرمت کی وجہ سے تا حکم ثانی بند رہیں گے۔ یہ موٹر ویز بند رہیں گی۔ احتجاج کے باعث لاہور میں رنگ روڈ کو 23 اور 24 نومبر کو صبح 8 سے 6 بجے تک، یعنی شام 6 بجے تک ٹریفک کے لیے بند رکھا جائے گا۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اور ہم جب بات کرتے ہیں سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے تو پھر یہ انتہائی ایک اہم معاملہ بن جاتا ہے۔ کرم میں سوگ رہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، انہوں نے مظاہرہ کیا۔ پشاور میں بھی بعض تنظیموں کے لوگ نکلے، انہوں نے مظاہرہ کیا، مارچ کیا، نعرہ بازی کی، اور انہوں نے امن کا مطالبہ کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک عرصے سے یہاں پہ مسلکی بنیادوں پر فسادات جو ہیں یہ ہوتے رہے ہیں، اور اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے اس علاقے میں دو مسلکوں کے بیچ میں فسادات جو ہیں یہ ہوتے رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا کا بڑا منفی استعمال ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت انگیز مہم جو ہے یہ چلائی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور پاڑا چنار روڈ جو ہے یہ بند تھی، اور دونوں جو فریقین تھے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا گیا تھا کہ پشاور سے پاڑا چنار سے پشاور تک یہ جو مین شاہراہ ہے اس پر آمد و رفت اس صورت میں کی جائے
کہ کانوائے بنایا جائے، سینکڑوں گاڑیاں ہوں اور آگے پیچھے اور بیچ میں سیکیورٹی ہو پولیس کی، تو پھر اس طریقے سے لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت دی جائے۔ 12 اکتوبر کو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 15 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے یہ شاہراہ جو ہے یہ بند ہے۔ اس سے پہلے بھی فسادات ہوتے رہے، اس میں کم از کم 45-50 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے، اور پھر کمشنر کوہاٹ ڈویژن کی سربراہی میں کوششوں کا آغاز کیا گیا تھا۔ مقامی عمائدین، علماء کرام، قبائلی جو عمائدین ہوتے ہیں، مقامی بھی اور غیر مقامی بھی، منتخب جو یہاں سے لوگ ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھنڈا کیا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی زمین کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین کا معاملہ دو مسئلوں کے بیچ میں ہے۔ بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی زمین کا معاملہ ہے، لیکن مسئلہ اصل میں فرقہ وارانہ ہے، اور اس میں جو دونوں طرف سے جذباتی نوجوان ہیں، ان کو یہ سمجھانا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال جو ہے یہ ان کے علاقے میں امن لا سکتا ہے۔ اگر سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اسی قسم کی صورتحال ہوگی جس طریقے سے ہم اس وقت کرم میں دیکھ رہے ہیں۔ کھلی جیل میں کرم تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اگر کانوائی کی شکل میں بھی آمد و رفت محفوظ نہیں رہی تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر وہ کرم میں ہی سڑتے مرتے رہیں گے یا باہر بھی جا سکیں گے۔ جو کرم کے باہر لوگ ہیں وہ کرم جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ پشاور میں جب مظاہرہ ہوا تو پھر وہاں پہ کچھ لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے قریبی رشتہ دار اس سانحے کی نظر ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، وہ ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک بار پھر وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو کچھ ہفتے کچھ مہینے پہلے پیدا ہوئی تھی، یعنی خوراکی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی تھی، ادویات کی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ پارا چنار ہسپتال میں ادویات نہ ملنے کی وجہ سے 8 بچے جاں بحق ہو گئے تھے، اور مہنگائی بھی بہت زیادہ پھر ہو جاتی ہے جب چیزوں کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ انسان رہتے ہیں۔ انسانی بنیادوں پر بھی اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے تھا۔ اب آج بھی اگر آپ بیانات دیکھیں تو سارے 24 نومبر فائنل کال کے حوالے سے بیانات ہیں، ساری حکمت عملی اس حوالے سے ہے، اور آرمی چیف نے پشاور کا دورہ تو کیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جب بریفنگ لی تو کرم کی صورتحال اور جنوبی ریجن کی صورتحال بھی ان کے سامنے رکھی گئی، اور ظاہر ہے کہ اس میں فیصلے بھی کیے گئے ہوں گے۔ ISPR کی طرف سے جب پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ روایتی جملے تو لکھے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو اس میں نہیں لکھی جاتی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ آرمی چیف کے دورہ پشاور کے کیا نتائج جو ہیں یہ سامنے آ سکتے ہیں۔ کرم ضلع کے حالات کے حوالے سے جماعت اسلامی نے پیشکش کی ہے کہ وہ اپنی خدمات جو ہے یہ پیش کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے یہ پیشکش کی ہے، اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ ضلع کرم کے حالات پر گرینڈ جرگہ جو ہے یہ بلایا جائے اور اس میں بات کی جائے۔ ایک چھوٹی سی خبر تو بڑی خبر ہے، لیکن میں مختصراً چونکہ بتانا چاہ رہا ہوں اس لیے میرے منہ سے لفظ چھوٹا یا چھوٹی نکلا ہے۔ افغانستان کے شمال مشرق میں بغلان جو صوبہ ہے، یہاں پہ ضلع نہرین ہے، یہاں پہ نامعلوم افراد نے ایک مسجد میں حملہ کیا اور 11 صوفیوں کو قتل کر دیا۔ ایک پراسرار واقعہ ہے۔ فائرنگ کا واقعہ رات کو ہوتا ہے، اور صبح جب متعدد لوگ صبح کی فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ 10 یا 11 لاشیں ملتی ہیں۔ یہ صوفیزم کے پیروکار تھے اور تصوف پر یقین رکھتے تھے۔ مقامی جو کچھ عینی شاہدین نے انہیں انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا کہ جمعرات کی شام سید باچا آغا کے مزار پر یہ نمازی جمع تھے، اور جہاں انہوں نے اپنی تقریب شروع کی تو اس موقع پر فائرنگ ہوئی، اور صبح جب لوگ پہنچے تو وہاں پہ لاشیں جو ہیں یہ پڑی ہوئی ملی تھیں۔ ایسے واقعات میں عموماً یہاں پہ جو ذمہ داری قبول کی ہے کہ جس تنظیم نے، وہ داعش خراسان نے قبول کی ہے، اور کچھ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ صوفیزم کے خلاف ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے یہ اس کو فروغ ملے اور اس کو منظم جو ہے ایک شکل ملے۔ تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان میں کرم میں مسلکی بنیادوں پر مسائل ہیں، اسی طرح کے مسائل افغانستان میں بھی ہیں۔ اگر داعش خراسان پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے اور وہ افغانستان کے لیے بھی چیلنج ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مشترکہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ جس کو لے کے دونوں ملکوں کو آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں۔ اب جس طریقے سے روس کے خصوصی نمائندے کی میں نے بات کی، چین کے خصوصی نمائندے کی میں نے بات کی، تو یہ دونوں ممالک جو ہیں اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کا یا انتہا پسندی کا، عسکریت پسندی کا جو معاملہ ہے
یہ روس کو بھی درپیش ہے، اس سے چین بھی خائف ہے، اور چین کے مفادات کو تو براہ راست نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ تو چین بھی چاہتا ہے اور روس بھی چاہتا ہے کہ یہ معاملات حل ہوں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ جو کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، اس کے دعوے کے مطابق جو افغانستان میں ہیں، یہ معاملہ افغانستان کی حکومت حل کرے۔ اب یہ سارے مسائل حل ہوں گے مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے۔ کب تک یہ سلسلہ رہتا ہے اور کب تک کس قسم کے افسوسناک واقعات جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں، اس حوالے سے ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو آگاہی دیتے ہیں، آپ کو خبریں دیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری خبریں جو ہوتی ہیں وہ ناخوشگوار خبریں ہوتی ہیں۔ ایک ناخوشگوار خبر لکی مروت سے بھی ہے۔ ایک دیرینہ کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے مشال خان آزاد کو آج قتل کیا گیا تانا سرائے گمبیلا کی حدود کجورے ہوٹل کے قریب۔ یہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، جو مشال خان آزاد ہیں، اپنے گاؤں شاہ سلیم سے موٹر سائیکل پر نماز جمعہ کے لیے سرائے گمبیلا جا رہے تھے کہ کجورے ہوٹل کے قریب نہر پر نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی، ان کو شہید کر دیا۔ اور یہ بہت دیرینہ، بہت وفادار کارکن تھے۔ بنو بھی، یہ جب میں بنو میں ہوا کرتا تھا، یہ آتے رہتے تھے، بڑا سرگرمی کے ساتھ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے تھے۔ مشال خان آزاد کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے، اور کہا ہے کہ پارٹی منشور کی سربلندی اور جمہوریت کے حوالے سے مشال خان آزاد کی خدمات لائق ستائش ہیں۔ مشال خان مروت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی نہیں، خیبر پختونخوا کی جمہوری قوتوں کا ایک اثاثہ تھے۔ مشال خان آزاد کے قاتلوں کو قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ خداوند عالم مشال خان مروت کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے یہ دعا کی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اور آخر میں اتنی گزارش کہ اگر آپ نے ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل یا ہمارا فیس بک پیج سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو یہ کر لیجیے، اور اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔